شیعہ اور سنی کی لڑائی نے صدام حسین کی یاد دلائی۔ شیعہ کیا ہے اور شیعہ کون ہے؟ اس بات کو HHAQ یوٹیوب دوارا جانیں اور اپنے عقیدے اور آستھا کو پہچانیں۔ اگر بھارت میں شیعہ کے حق میں جو نعرے لگا رہے ہیں وہی بھارت کے علماء دین جو تھے انہوں نے شیعہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، شیعہ کو پاکستان میں بری طرح سے ستایا۔ آج اگر مودی جی کی آستھا کو چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو نہ کسی دھرم کا گیان ہے نہ کسی آستھا اور عقیدہ کا گیان ہے۔ بندے ماترم، بھارت ماتا کی جے، جے ہند، یہ سب کچھ کہنے والا اگر آزادی کی جنگ کے اتہاس کو پڑھا جائے تو سب سے آگے مسلمان ہیں۔ مگر 2013 کے بعد میری پیٹیشن 2000-01/2019 کے مطابق جو میں نے 7 سطریہ پیٹیشن کے ذریعے مودی جی مہان کو بتایا، مگر ان کو اس بات کے ہندوتو کے غرور میں RSS کے ایک سنچالک ہونے کے ناطے 1925 کا اپنا سپنا ساکار کرنے کے لیے یہ سب کچھ بھول گیا کہ آدم علیہ السلام سے آخری اوتار کلکی تک اسلام ہی سرو پرتم دین ہے، افضل دین ہے، اور یہی دین جو ہے جب اس کا گستاخ رسول جو دین کا بانی ہے اس کے خلاف اپنی جماعت بنائے گا اور جو سناتنی اپنے آستھا کو بتائے گا اور سناتن کا اپمان اور سنیت کا اپمان کرائے گا۔ یہ ہے سنیت اور سناتن کی پہچان۔ اور میرے یوٹیوب چینل پر دیں دھیان۔ اس وقت تو کسی کا بھی خون جم جائے گا، کھول جائے گا، کلیجہ کٹ جائے گا، ان کا کیا دوست تھا؟ اور یہاں تو سیدھے لڑائی ہے بھائی، اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہے، امریکہ اور ایران کی لڑائی ہے، سعودی عرب UAE ان کی لڑائی ہے۔ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے؟ بھارت کو جب اس بہانے استھر کرنے، اشانت کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو دقت ہے۔ مجھے اس سے کوئی دقت نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کس کو مانتے ہیں، کس کو پوچھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ سمسیا ہے کہ اگر دیش پر کوئی چیز بھاری پڑے تو یہ خطرناک سر۔ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ معاملہ اسی کا ہے کہ ہم کس کو مانتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ بھائی مسلمان تو دبئی میں بھی مرا ہے، دبئی میں نہیں مرے مسلمان، اور پورے دبئی میں نہیں مرے، اٹیک ہو رہا ہے سارے، لیکن اس سے ان کو مطلب نہیں ہے، سارے مطلب ہے کہ شیعہ مرے ہیں۔ یہی قیامت کی نشانی ہے کہ جو 72 جماعتیں رد ہوئی اسلام میں، جو ڈاکٹر شیخ نے لکھی ستیہ ہی سناتن، اوم شانتی، یہی سنیت کی نشانی ہے۔
شیعہ کون ہے؟ جب قرآن جو ہے لکھا گیا، مکمل ہوا، لکم دینکم ولی دین پر اس کو مکمل کیا گیا کہ تمہیں یہ کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اور آپ زبردستی اس کو اپنے دین میں شامل کریں۔ یہ نفرت کا پیغام 2013 کے بعد دیا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے RSS اور BJP دوارا کیا گیا۔ اس وقت 2013 میں نے پیٹیشن جب لکھی، جب جمعیت العلماء ہند جو ہے اپنے آپ کو جو جماعت اسلامی تھا، جماعت دیوبندی تھی، جنہوں نے اسلام کے نام پر پاکستان کو توڑایا، دیش کو توڑا، اور پاکستان میں دھرم کے نام پر ادھرم کرا کر کے اسلامک اسٹیٹ بنانے کا دعویٰ کیا، مگر یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب کربلا کے میدان میں اماموں کے سر قتل کیے اور ہزارہ مؤذن حضرت محمد مصطفیٰ نے دکھا دیے امام حسین کی شکل میں، مگر اس جنون نے، یزیدی جنون نے، عہدے، عورت اور پیسے کے جنون نے یزید کو سب کچھ بلا دیا۔ یہ یزیدی اور نجدی وہابی کون ہے؟ یہ اس وقت کے بعد تیار ہوئے جب عثمان غنی کا قتل کیا گیا، ان لوگوں دوارا جو چاہتے تھے کہ 4 یاروں سے حضرت علی افضل ہیں، اور اس ترتیب کو جو نبی نے بتائی تھی، ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان غنی اور پھر حضرت علی، اس ترتیب کو وہ توڑنا چاہتے تھے اور حضرت علی کو خلیفہ اول بنا کر قرآن کی کئی سندیں دکھانا چاہتے تھے، مگر ایسا نہ خدا کو اور نہ اس کے رسول کو منظور تھا۔ اس لیے جب پہلے تو ابو بکر صدیق کو تو کھڑا کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق نے کھڑا کر دیا عمر خطاب کو، اور عمر خطاب نے جب اشارہ کیا عثمان غنی کی طرف تو 2 شخص جو تھے عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب وہ نماز پڑھا کر کے جاتے تھے تو ان کی بیوی جو تھی نائلہ، وہ کچھ نہ کچھ ان کو ناشتے کے لیے بناتی تھی، اور اتنے میں وہ قرآن کا مطالعہ کرتے اور اس کو ترتیب میں لانے کا کام کیا کرتے۔ جس وقت وہ دونوں شخص داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے انہوں نے تلوار سے سر قلم کر دیا عثمان غنی کا، وہ سر جو ہے وہ قرآن کی اس آیت پر پڑا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہی بات اللہ نے فرشتوں کو کہی تھی، یہی بات وہاں سامنے آئی، اور نائلہ چلا کر کے بولی کہ اے غدارو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں۔
है जो ऑयल इकोनॉमी, हमने बैलेंस किया। तुम नहीं जानते कि बीरे रूमा को किसने आज़ाद किया। क्या तुम नहीं जानते कि कुरान को तरतीब में किसने लिख करके दुनिया को दिया। क्या तुम नहीं जानते कि किसके लिए हजूर ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई पैगंबर आना होता तो मैं तुमको बता देता कि वो हजरत उमर खत्ताब होते। जब वो रोते रोते ये सवाल उसने उन दोनों गद्दारों से पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐ नाइला, बकवास बंद कर, क्योंकि हमारी अजान हो गई मस्जिद में। हम मस्जिद में जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे और अपनी बात को पूरा करेंगे, यानी हजरत अली को नमाज के लिए बुला करके नमाज पढ़ाएंगे और अपनी बात को पूरा करेंगे। अगर हमारी नमाज का वक्त ना होता तो कसम है खुदा की, हम तेरे भी दो धड़ कर देते। और वो तलवारें म्यान में की और मस्जिद में चले गए। जब सन्नाटा फैल गया, मस्जिद में कोई भी नहीं आया, उन्हीं लोगों के अलावा जिनको हजरत अली के लिए शिया करार दिया गया, वो 10-15 लोग थे। जमात हुई, जमात में कोई शामिल नहीं हुआ और फिर जो है असवाबों के बीच में ये मशवरा आरंभ हो गया। करते करते 3 दिन हो गए। 3 दिन तक मस्जिद नबी में कोई दाखिल नहीं हुआ। तीसरे दिन जब फैसला हजरत अली पर हुआ तो दोनों फरीक इसको चाहते थे। अब उनका भी सपना पूरा हो गया था, शिया का भी, और इधर से सुन्नियों का भी सपना पूरा हो गया था और यजीदियों का भी सपना पूरा हो गया था। इसलिए तल्हा वगैरह ने, और जिसमें हजरत माविया यजीद के बाप भी शामिल थे, उन सब लोगों ने ये फैसला किया कि हजरत अली नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अली को नमाज के लिए आगे किया गया और मस्जिद में इतना रश हो गया कि खुदा ने क़यामत का इशारा वहाँ दिखा दिया, जिस बात को आज का मुसलमान नहीं समझ रहा है। क्या दिखाया कि इतनी भीड़ हो गई और दो भाई जो थे वो नमाज में खड़े हो गए एक ही जगह। एक भाई जो था वो उनमें से था जो कातिल थे, जो 3 दिन तक नमाज पढ़ते रहे, और एक भाई उनमें से था जो 3 दिन तक मस्जिद में नहीं आया। एक दूसरे के साथ उनके कंधे टकराने लगे। जब सलाम फेरा इमाम ने, अली ने, तो वो भाई जो गद्दारों की तरफ था, कातिलों की तरफ था, उसने अपने भाई को डांटा कि हरामजादे, तू 3 दिन मस्जिद में नहीं आया और आज धक्के लगा लगा के तू मेरी नमाज को भी खराब करता रहा इतने रश में। उसने कहा जिसको आज मुसलमान नहीं समझ रहा है और जिस बात को वो अपने अमीर, पीर और उनके अकाबिर भी नहीं समझा रहे हैं। जब वो इस बात को समझाएंगे तो वो हक और बातिल में पहचान कर पाएंगे। उस भाई ने जवाब दिया कि तू गद्दार है, तू गद्दारों की जमात में 3 दिन शामिल होता रहा,
تم لوگ جو ہیں وہ اذان سن کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم امام کو دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے فرق حق اور باطل کا۔ آج ہر سنی، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، میں نے لکھا بھی ہے، اور میں نے میری اپنی کتاب میں یہ ایک واقعہ ہے نائلہ کا میں نے بیان لکھا ہے، حالات حاضرہ آثار قیامت میں، مگر اس کو کون پڑھے گا؟ ہم نے یہ لکھا کہ حضرت نوح کی کشتی اگر نہیں ڈوبی تو حضرت نوح نے اس میں پنجتن پاک کا نام لکھ کر کے تختی پر رکھا تھا، جو ایودھیا سرور ندی کے کنارے تک وہ کشتی آئی اور 80 جوڑے وہاں اتارے گئے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ایودھیا میں ہی حضرت نوح کی آخری آرام گاہ رہی، اور آگے کا برتانت آپ وید پران، گیتا گرنتھ اور قرآن سے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کو نہیں معلوم کہ سنی کیا ہے اور پنجتن پاک کیا ہے، وہ HHAQ کو سبسکرائب کرے، مت ڈرے۔ میں نے مودی جی سے، مہان جی سے جب انہوں نے نفرت کا پیغام دیا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ صرف ستیہ میو جیتے کو جاننے کے لیے میری پیٹیشن 7 سوتریہ کی CBI جانچ کرائی جائے، مگر جانچ کا دائرہ یہاں تک پہنچا کہ آج کل جو پوکسو ایکٹ کا چلا ہوا ہے، جس پر پوکسو ایکٹ دائر کیا گیا، ثابت کیا گیا، اس کا ایسے غدار مسلمانوں نے لڑکی کو کڈنیپ کیا، گواہی دلائی اور اس کی جان بچائی۔ 4 یاروں کا ذکر اسلام میں، 4 یاروں کا طریقہ سب سے افضل ہے، اور 4 شنکراچاریوں کا بیان سناتن میں افضل ہے۔ آج سناتنی اگر سنت کے اوپر پوکسو ایکٹ جھوٹے گواہوں سے لگایا گیا تو ہماری کنسٹیچوئنسی میں جھوٹے گواہوں نے، ادھر ہندوؤں نے گواہ دیا کہ سنت جو ہے وہ بلاತ್ಕಾری ہے، اور ادھر مسلمانوں نے گواہ دیا کہ ہمارا MLA جو ہے بے قصور ہے اور لڑکی ہی قصور بار ہے۔ یہ ہے آج کا سماچار۔ کوئی شک نہیں کہ ہندو مسلمان کرایا جائے گا، اور قیامت کا وقت نزدیک لایا جائے گا، اور سناتنی اور سنی کو یہ سکون آئے گا کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ ستیہ ہو کر کے رہے گا۔ اب جس طالبانی کو امریکہ نے بنایا، پھر اس کو مٹایا، اور پھر اس سے سنیوں پر ان شیعوں سے حملہ کرایا، صدام حسین کو پھانسی کا پھندے پر چڑھایا، آج وہی شیعہ جو ہیں ان کے سارے خاندان کو اسی نے مٹی میں دفنایا۔ اس لیے میری بات ستیہ ہے
कि धर्म की परिभाषा धार्य इति सा धर्मा है, न कि धर्म किसी हिंदू किसी धर्म का नाम है, न नरजी वहाबी यजीदी बातिल राफजी सुल्ला कुल्ली किसी धर्म का नाम है। रसूलुल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और ऐसे वक्त में नमाज और सब्र से काम लें। और मैं 7 बार इन बद अकीदा मुसलमानों के और गौरसेवादी हिंदुओं के अटैक से घर में घुस करके बच चुका हूँ। इंशाल्लाह मैंने आंखें खो दी, मगर मेरी दिल की आंखें जिंदा हैं। अगर मैं ना भी रहूँ तो हालात हाजरा आसार क़यामत एक उन लोगों के लिए आदर्श किताब होगी जो सत्य सनातन को और महात्मा गांधी उस साबरमती के अर्धनग्न संत को, करबला के शहीदों को और उनकी शहादत को जो गौरसे के हाथों हुई उसको याद रखेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आपकी कंप्लेंट